20ویں صدی کے وہ واقعات جنہوں نے 21ویں صدی کی جدید دنیا کی بنیاد رکھی، وہ واقعات جنہوں نے دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز کس نے بنایا، ٹائٹینک کیسے ڈوبا، کیا وجہ تھی کہ دو ملکوں کی جنگ میں پوری دنیا کود پڑی جو بعد میں ورلڈ وار 1 یا پہلی جنگ عظیم کہلائی۔ پہلی جنگ عظیم یا ورلڈ وار 1 سے بھی زیادہ جانیں لینے والا اسپینش فلو کیسے شروع ہوا، مسلمانوں کی عظیم الشان سپر پاور دی اوٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کیسے ٹوٹی، وہ کون سا وقت تھا جب امریکہ میں بے روزگاری اتنی بڑھ چکی تھی کہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، جرمنی کے انتقام لینے کی خواہش نے ورلڈ وار 2 شروع کی تو ایٹم بم جاپان پہ کیوں گرائے گئے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جرمنی کیسے دو ٹکڑے ہوا، برلن وال کس نے بنائی اور کیسے گرائی گئی، دو بہترین سپر پاورز کے لیے خلا کیوں میدان جنگ بن گیا، کولڈ وار کیا تھی اور کیسے ایک وقت کی سپر پاور سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو چلیے 20ویں صدی کے سفر پر چلتے ہیں جس کا آغاز ہوتا ہے دنیا کے سب سے پہلے ہوائی جہاز سے۔ پرندوں کی طرح اڑنے اور ہوا کو تسخیر کرنے کی خواہش تو انسان میں بہت پہلے سے تھی، مگر 19ویں صدی کے اختتام تک ایسی کوئی مشین موجود نہ تھی جو انسان کو ہوا کی سیر کرا سکتی۔ پھر سن 1900 میں دو امریکی بھائیوں ولبر رائٹ اور اورول رائٹ نے ہوائی جہاز کی تیاری پر کام شروع کیا اور صرف 3 سال کے عرصہ میں یعنی سن 1903 میں دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز بنا کر اڑا کے بھی دکھایا۔ اس کا نام انہوں نے رکھا رائٹ فلائر 1 اور اس کے ایک پر کی لمبائی 12.3 میٹر، جہاز کا وزن 274 کلو گرام تھا اور اسے 8.9 کلو واٹ کا انجن لگا ہوا تھا۔ یہ جہاز ہوا میں 37 میٹر کی بلندی پر صرف 12 سیکنڈ کے لیے اڑ سکا مگر ایک کامیاب فلائٹ لی۔ اسی زمانے میں امریکن انجینئرز اور ایکسپرٹس بھی ایک ہوائی جہاز کی ڈیزائننگ میں لگے ہوئے تھے مگر یہ ڈیزائننگ سے آگے نہ بڑھ سکے اور رائٹ برادرز نے جہاز اڑا کر بھی دکھا دیا، حالانکہ رائٹ برادرز نے تو کالج بھی اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ اب آتا ہے سال 1912 جب ٹائٹینک ڈوبا۔ سال 1912 میں برطانیہ میں ایک بے حد لگژری بحری جہاز ٹائٹینک کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ ٹائٹینک میں اس زمانے کی سٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا اور اسے ڈیزائن کرنے والے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ٹائٹینک کبھی ڈوب نہیں سکتا، لیکن یہ جہاز اپنے پہلے ہی سمندری سفر کے دوران 15 اپریل 1912 کو ایک آئس برگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ جہاز میں 2240 لوگ سوار تھے جن میں سے صرف 700 لوگ زندہ بچ سکے اور 1500 سے زائد لوگ مارے گئے۔ مرنے والوں میں بہت سے مشہور اور ہائی پروفائل لوگ بھی شامل تھے جن میں ایک جان جیکب آسٹر تھے۔ جان جیکب آسٹر اس زمانے میں 8 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز کے اثاثوں کے مالک تھے۔ اگر آج کے حساب سے کیلکولیشن کی جائے تو یہ موجودہ 2.2 ارب امریکی ڈالر بنتے ہیں۔ ٹائٹینک کی تباہی پر بعد میں بہت سی فلمیں بھی بنی جن میں 1997 کی فلم ٹائٹینک خاص طور پر دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ پھر آتا ہے سال 1914 پہلی جنگ عظیم کا سال۔ 20ویں صدی میں یورپ میں آسٹریو ہنگرین امپائر کے نام سے یورپ کی بے حد طاقتور امپائر تھی جس میں آج کے یورپ کے لگ بھگ 10 ممالک آتے تھے۔ اس آسٹرو ہنگرین امپائر کا ایک ہائی پروفائل شخص تھا فرانس فرڈیننڈ جس نے اس امپائر کا اگلا بادشاہ بننا تھا۔ اسے 28 جون 1914 کو سربیا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے قتل کر دیا۔ فرانس فرڈیننڈ کے قتل کی پاداش میں آسٹرو ہنگرین امپائر نے سربیا کو بے حد کڑی شرائط کی ایک لسٹ دے دی جس کو ماننے کا مطلب تھا آسٹرو ہنگرین امپائر کی غلامی، لہٰذا سربیا نے ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا جس کے بعد آسٹرو ہنگرین امپائر نے سربیا پر حملہ کر دیا۔ سربیا کا رشیا کے ساتھ دفاعی معاہدہ تھا جس کی وجہ سے سربیا کی حمایت میں رشیا میدان جنگ میں کود پڑا اور رشیا کے الائے ہونے کی وجہ سے فرانس اور برطانیہ بھی آسٹرو ہنگرین امپائر کے خلاف میدان میں آ گئے۔ دوسری طرف آسٹرو ہنگرین امپائر کی حمایت میں جرمنی اور جرمنی کی حمایت میں اوٹومن امپائر بھی جنگ میں کود پڑے۔ مسلسل 4 سال تک چلتی رہنے والی اس جنگ میں لگ بھگ 1 کروڑ 60 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں جن میں 90 لاکھ آرمی کے ٹرینڈ سولجرز اور 70 لاکھ بے گناہ شہری تھے۔ جنگ کے اختتام پر الائیڈ فورسز یعنی برطانیہ، فرانس،
امریکہ اور اٹلی کو فتح حاصل ہوئی، جنہوں نے جنگ شروع کرنے کی تمام تر ذمہ داری جرمنی پر ڈال کر نہ صرف اس کے آرمی کے سائز پر ریسٹرکشنز لگا دیں بلکہ جنگ میں الائیڈ فورسز کو ہونے والا تمام تر مالی نقصان بھی جرمنی کے کھاتے میں ڈال دیا۔ الائیڈ فورسز کے ان اقدامات نے جرمنی کی اکانومی کو بہت بری طرح متاثر کیا، جس کا انتقام لینے کے لیے صرف 20 سال بعد یعنی 1 ستمبر 1939 کو جرمنی نے دوسری جنگ عظیم چھیڑ دی۔ اب ذرا دل تھام کر بیٹھیے کہ یہ ہے سال 1918، اسپینش فلو کا سال، جس نے کورونا وائرس سے کہیں گنا زیادہ جانیں دی۔ 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر جشن مناتی اتحادی افواج جب اپنے ملکوں میں داخل ہوئیں تو ان کا استقبال کرنے والوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے ہیروز جنگ میں فتح کے ساتھ ساتھ وہ خطرناک وائرس بھی لے آئے ہیں جو انہیں جنگ سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے۔ اسپینش فلو کے نام سے مشہور ہونے والے اس وائرس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے ان فوجیوں میں منتقل ہوا جو بھوکا پیاسا رہ کر گندے علاقوں میں جنگ لڑ رہے تھے۔ بظاہر تو یہ ٹھیک ہو گئے تھے مگر بیماری کی علامات باقی تھیں، جن میں سے پہلے تو ان کے فوجی افسران متاثر ہوئے اور پھر یہ وائرس گلیوں محلوں میں پھیلنے لگا، یہاں تک کہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں یہ وائرس دنیا کی 1/3 آبادی کو متاثر کر چکا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اسپینش فلو نے لگ بھگ 50 کروڑ لوگوں کو بیمار کیا، جس کے نتیجے میں 5 کروڑ لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے، یعنی صرف 1 سال میں اسپینش فلو سے مرنے والوں کی تعداد ورلڈ وار 1 میں مرنے والوں سے 4 گنا زیادہ تھی۔ سال 1922، اوٹومن امپائر سے ترکی تک کا سفر۔ 3 بر اعظموں پر پھیلی اور 600 سال تک قائم رہنے والی سلطنت عثمانیہ 19ویں صدی کے آخر تک بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ اس پر پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی حمایت کر کے اوٹومن امپائر نے اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی ماری، کیونکہ اسے الائیڈ فورسز کے ہاتھوں شکست کے بعد اپنے افریقی اور مڈل ایسٹ کے علاقوں کا کنٹرول چھوڑنا پڑا۔ عین ممکن تھا کہ اناطولیہ اور استنبول بھی ترکوں کے ہاتھوں سے نکل کر اٹلی، یونان اور برطانیہ کے قبضے میں چلے جاتے کہ سلطان محمد کے ایک بہادر جرنیل مصطفیٰ کمال پاشا نے سلطان کی مرضی کے خلاف ترکوں کو متحد کر کے اتحادی افواج سے فیصلہ کن جنگ لڑی اور ترک ریاست کو مزید ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچا لیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت کا خاتمہ کر کے نئی ترک حکومت تشکیل دے دی اور اس نئی حکومت کے ساتھ اتحادی افواج نے 1922 میں لوزانیہ کے مقام پر معاہدہ کیا، جس کے تحت نئی ترک ریاست کی سرحدی خود مختاری کو تسلیم کیا گیا اور بدلے میں ترکوں پر واجب قرار پایا کہ وہ خود سے الگ ہونے والے یورپی علاقوں کو واپس لینے کے لیے حملے نہیں کریں گے۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کا باقاعدہ خاتمہ ہوا اور اس کی جگہ ترکی وجود میں آیا، جبکہ عثمانی سلطنت کے آخری سلطان محمد 6 برطانیہ کی سمندری ایمبولینس میں سوار ہو کر ملک سے فرار ہو گئے۔ سال 1929، سپر پاور امریکہ میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر امریکن معیشت دنیا کی طاقتور ترین معیشت بن کر ابھری اور جنگوں میں تباہ حال یورپی ممالک زیادہ تر سامان امریکہ سے ہی منگواتے۔ اس سے کئی امریکن کمپنیوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ان کی سامان کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ اگر پروڈکشن بڑھا بھی دیں تب بھی لوگ اسے ویسے ہی خریدیں گے، لہٰذا ان امریکی کمپنیوں نے بینکوں سے قرضے لے کر اپنی پروڈکشن بے تحاشا بڑھا دی۔ دوسری طرف توقعات کے برعکس ڈیمانڈ میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا اور ان امریکی کمپنیوں کے پاس نہ بکنے والے سامان کا ایک بہت بڑا سٹاک اکٹھا ہو گیا۔ بہت بڑے نقصان سے بچنے اور بینکوں سے لیے گئے قرضے واپس کرنے کے لیے ان کمپنیوں نے پروڈکشن روک کر بڑے پیمانے پر اپنے ملازمین فارغ کیے اور بہت بڑی تعداد میں اپنے شیئرز فروخت کے لیے پیش کیے۔ 29 اکتوبر 1929 کو صرف ایک دن میں 1 کروڑ 60 لاکھ شیئر سٹاک مارکیٹ میں فروخت کے لیے پیش کیے گئے، جس کی وجہ سے اسے بلیک تھرسڈے کہا جاتا ہے۔ شیئرز کی تعداد اس قدر بڑھنے سے ان کی قیمتیں بہت زیادہ کم ہو گئیں اور لوگوں نے شیئرز خریدنا ہی بند کر دیے۔ سٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی اور ان کمپنیز کو قرضے دینے والے بینک قرض واپس نہ ملنے پر دیوالیہ ہو گئے اور بے روزگاری خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ امریکہ کی تاریخ کے اس دور کو گریٹ ڈپریشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس نے امریکہ میں بے روزگاری کی شرح کو 3% سے بڑھا کر 25% تک کر دیا تھا، یعنی اس دور میں امریکہ کی 1/4 آبادی بے روزگار ہو چکی تھی اور بڑی تعداد میں لوگ بھوک اور افلاس سے مرنے لگے تھے۔
اس کے بعد ہے سال 1939، دنیا کی آخری سب سے خطرناک جنگ کا سال۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ کس طرح ورلڈ وار 1 کے اختتام پر الائیڈ فورسز نے جرمنی کو جنگ کا ذمہ دار قرار دے کر اس سے نہایت ذلت آمیز معاہدے پر سائن کروائے۔ اس معاہدے کی روح سے نہ صرف یہ کہ جرمنی ایک طاقتور فوج نہیں رکھ سکتا تھا، بلکہ فرانس، برطانیہ اور دیگر اتحادی ممالک اس سے باقاعدہ ہرجانہ وصول کیا کرتے تھے۔ جرمن لوگوں میں کئی سالوں سے انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، جس کو ہوا دی ایڈولف ہٹلر نے۔ ہٹلر نے 1933 کے بعد ان شرائط کے خلاف جاتے ہوئے جرمنی کو اکانومیکلی اور ملیٹریلی بے حد مضبوط کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ نکلا ورلڈ وار 2، جو کہ جرمنی کے پولینڈ پر حملہ کرنے کے ساتھ ہی شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی جرمنی نے اتحادی افواج پر ایک زبردست حملہ کر کے نہ صرف اتحادی افواج کو بہت پیچھے دھکیل دیا، بلکہ فرانس پر تو مکمل قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف اس کا اتحادی جاپان، جو اس وقت بہت بڑی ملٹری پاور تھا، وہ کوریا اور چائنا سمیت بہت سے پڑوسی ممالک پر قبضے کرتے ہوئے یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ اس کو صرف امریکہ ہی حملہ کر کے روکنے کے قابل ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ امریکہ اس پر حملہ کرتا، جاپان نے امریکہ کی بندرگاہ پرل ہاربر پر حملہ کر دیا، جس کے بعد امریکہ اور جاپان نے ایک دوسرے پر کافی حملے کیے، لیکن امریکہ نے اسے فائنل سٹیجز میں پہنچاتے ہوئے اگست 1945 میں جاپان کے 2 بڑے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ادھر الائیڈ فورسز جرمنی سے نہ صرف فرانس اور دیگر علاقوں کا قبضہ چھڑوا چکی تھیں، بلکہ جرمنی کے اندر تک گھس کر اسے 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر چکی تھی۔ برلن کے مقام پر مشرقی حصے کو رشیا نے اپنے قبضے میں لے کر مشرقی جرمنی بنا دیا، جبکہ برلن کے مغربی ٹکڑوں کو اتحادی افواج نے اپنے قبضے میں لے کر اسے مغربی جرمنی کی شکل دے دی، اور اس طرح جرمنی جو پہلے ایک ملک تھا اب 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا، اور ان 2 ٹکڑوں کے درمیان برلن وال تعمیر کی گئی، جو کئی سالوں تک تعمیر رہی۔ یہ دیوار کیسے اور کب گرائی گئی، اس کا ذکر ہم نے آگے ویڈیو میں کیا ہے۔ سال 1945، ایشیا اور افریقہ کو آزادی مل رہی ہے۔ 1945 سے 1960 کے عرصہ میں ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک کو امپیریل پاور سے آزادی ملی۔ ان ممالک پر برطانیہ، فرانس، بیلجیم سمیت بہت سے طاقتور یورپی ممالک نے 19ویں صدی میں قبضہ کر لیا تھا، اور یہ ممالک یورپی طاقتوں کی کالونیز بن کر رہ گئے تھے۔ مگر 20ویں صدی میں 2 خطرناک جنگیں لڑنے کے بعد ان قابض یورپی طاقتوں کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ وہ ان کے انتظامی معاملات کو دیکھ سکتے، لہٰذا ان ممالک کو مکمل آزاد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آزادی پانے والے ان ممالک میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا اور بیشتر افریقی ممالک شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے کولڈ وار کا زمانہ۔ دنیا کی 2 بہترین سپر پاورز ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن جنگ بھی نہیں چاہتی۔ 1945 میں جرمنی اور جاپان کی شکست کے ساتھ ہی ورلڈ وار 2 تو ختم ہو گئی، مگر اس کے ساتھ ہی امریکہ اور رشیا ایک دوسرے کے مقابلے کی ریاستیں بن کر ابھری، اور اب دونوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے کولڈ وار شروع ہو چکی تھی۔ امریکہ کے جاپان پر ایٹمی حملے کے بعد سے رشیا نے بھی ایٹمی صلاحیت کے حصول کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ جلد ہی رشیا بھی ایٹمی طاقت بن گیا تھا، اور اب امریکہ اور رشیا ایک دوسرے پر براہ راست حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نتیجتاً دونوں نے مختلف ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر ایک دوسرے کے خلاف کولڈ وار شروع کر دی، جو اکانومی سے شروع ہو کر ملٹری، ٹیکنالوجی اور سپیس ریس تک جا پہنچی۔ یورپ سمیت دنیا کے زیادہ تر امیر ممالک امریکی بلاک کا حصہ تھے، جبکہ سوویت یونین یعنی رشیا کی اکانومی مسلسل کمزور بڑھ رہی تھی، لہٰذا رشیا زیادہ دیر تک کولڈ وار برقرار نہ رکھ سکا، اور 1991 میں سوویت یونین کے ڈیزولو ہوتے ہی کولڈ وار بھی ختم ہو گئی، اور امریکہ آفیشلی دنیا کی واحد سپر پاور بن گیا۔ لیکن اسی دوران ایک اور بہت اہم واقعہ ہوا، اور وہ تھا برلن وال کا گرنا۔ ورلڈ وار 2 کے اختتام پر جرمنی کے مشرقی حصے کا کنٹرول رشیا کے پاس چلا گیا تھا، مگر کولڈ وار میں رشیا کی اکانومی مسلسل کمزور ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ مشرقی جرمنی کو سپورٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 9 نومبر 1989 کو برلن کی دیوار گرا کر مشرقی اور مغربی جرمنی کو آپس میں ملا دیا گیا، اور تقریباً 30 سال تک الگ رہنے کے بعد جرمنی کے لوگوں کو ایک بار پھر اپنا متحد ملک مل چکا تھا۔ اب بات کرتے ہیں سال 1957 کی،
جہاں خلا میدان جنگ بن چکا ہے۔ 1945 میں ورلڈ وار 2 ختم ہو چکی تھی اور اس کے بعد کا زمانہ امریکہ اور رشیا کے درمیان کولڈ وار کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں 3 اکتوبر 1957 کو رشیا نے سب سے پہلے اپنا سیٹلائٹ خلا میں بھیج کر امریکہ سمیت دنیا بھر کو حیران کر دیا۔ اس سیٹلائٹ کا نام تھا سپوٹنک۔ سپوٹنک کے خلا میں جانے کے فوری بعد 3 دسمبر 1957 کو امریکی نیوی نے اپنا سیٹلائٹ راکٹ وین گارڈ TV-3 لانچ کیا، جو محض 2 سیکنڈز میں زمین پر گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی شرمندگی تھی کیونکہ اس ناکامی کی خبر دنیا بھر میں پھیل چکی تھی۔ ایک طرف امریکی اخبار اس راکٹ کو فلوپنک کا نام دے رہے تھے تو دوسری طرف یونائٹڈ نیشنز میں رشیا کے وفد نے بھی یہ طنز کر دیا تھا کہ ترقی پذیر ملکوں کی طرح شاید امریکہ کو بھی امداد دینی پڑے گی۔ مگر 1 مہینے سے بھی کم عرصے میں یعنی جنوری 1958 کو امریکی آرمی نے اپنا سیٹلائٹ راکٹ دی ایکسپلورر کامیابی سے لانچ کر دیا۔ امریکہ نے ابھی خلا تک رسائی حاصل ہی کی تھی کہ اپریل 1961 کو رشیا کے یوری گاگارین راکٹ سے باہر خلا میں سفر کرنے والے پہلے انسان بن چکے تھے، اور 1 سال سے بھی کم عرصے میں مزید کئی روسی خلاباز خلا میں سفر کر چکے تھے، جن کے بعد امریکی خلاباز جان گلین نے 1962 کو خلا میں سفر کیا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو احساس ہوا کہ اگر امریکہ اسی طرح رشیا کے بعد اپنے مشنز لانچ کرتا رہا تو ایک مذاق بن کر رہ جائے گا۔ انہوں نے سوچا کہ امریکہ کو کوئی یونیک کام کرنا چاہیے، لہٰذا انہوں نے اناؤنس کیا کہ بہت جلد امریکہ چاند پر قدم رکھے گا، اور پھر اپولو پروگرام کے ذریعے امریکی خلاباز نیل آرمسٹرانگ نے جولائی 1969 کو چاند پر قدم رکھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد تک امریکہ اور رشیا کے تعلقات قدرے بہتر ہو چکے تھے، لہٰذا رشین پریمیئر لینوئڈ بریشنس اور امریکی صدر نکسن نے فیصلہ کیا کہ اسپیس میں ایڈوانسمنٹ کے لیے ریس کی بجائے کوآپریشن بڑھانے کی ضرورت ہے، جس کے بعد دونوں ممالک نے اپولو سوئز کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا، جس میں امریکہ کا اپولو اسپیس کرافٹ رشیا کے سوئز اسپیس کرافٹ سے خلا میں جا ملا۔ دونوں ممالک کی اسپیس کریو نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا اور گفٹس کا تبادلہ کیا۔ اس طرح 1975 میں اسپیس ریس ختم ہو گئی اور دونوں ممالک کا مشترکہ لانچ کیا گیا مشن انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے نام سے آج بھی خلا میں موجود ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے انفارمیشن میں اضافہ کیا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ Stay home, stay safe, and thanks for watching.